تو آج ہندوستان کا نقشہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اسی طرح مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، مجدد احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے دین الہی کو ختم کر دیا، اکبر کے بنائے ہوئے دین کو، اگر وہ نہ آتے تو پتہ نہیں ہندوستان میں مسلمانوں کا حال کیا ہوتا. اکبر بادشاہ نے 1000 سال دین اسلام کو ہونے کے بعد ایک نیا دین شروع کر دیا تھا، دین الہی. اس کا نیا دین یہ تھا کہ ممبروں پر مورتیاں رکھی جائیں گی، اذان کی بجائے سیپ بجائی جائے گی، سب کو ساتھ کر دیا جائے گا، ہندو مسلم سب ایک ساتھ، آپ ان کی عبادت کریں، وہ آپ کی عبادت کریں، سب مکس کر دیں گے. اس کو اس نے دین الہی کا نام دیا تھا. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دین کا خاتمہ کر دیا، کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر اللہ کے نزدیک ہے تو صرف اسلام ہی ہے، باقی کسی دین کی بقا نہیں ہے. اور اس پر آپ کی جو محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، جیل میں کئی سال کاٹے آپ نے، اور آخر کار اس باطل دین کا خاتمہ ہو گیا. اگر مجدد الفسانی نہ ہوتے تو اکبر جیسے ظالم حکمرانوں سے آج ہندوستان کا نقشہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا. اور ان کے بعد پھر جب حالات ہندوستان کے خراب ایسے ہوئے کہ انگریز آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تاریخ آپ کو معلوم ہوگی، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنے پنجے گاڑے، مغل سلطنت کو انہوں نے ختم کر دیا جو کتنے 100 سالوں سے چل رہی تھی. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کیا، قتل کیا، اور انگریزوں نے حکومت پر اپنا قبضہ جما لیا. اور پورے ہندوستان پر، ہندوستان کون سا، جس میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، یہ تمام جو آج کے اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، یہ سب اس کے اندر تھے. ان انگریزوں نے ایسے آتنک مچائی کہ ظلم کا پنجہ دراز کر کے رکھا، اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جس دن یہ پڑھ لکھ کر کے ہندوستانی آگے بڑھ جائیں گے تو پھر ہماری حکومت کو خطرہ ہے. ہندوستانیوں نے سب سے پہلے جو یہاں پر کام کیا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام کیا. ہندو اور مسلمانوں کی لڑائیاں شروع کی. آپ دیکھیں گے 700 سال کی تاریخ میں مغل بادشاہوں کے کہیں ایسے بڑے فسادات آپ کو نہیں ملیں گے. اکا دکا جھڑپیں ہوتی ہوں گی، وہ تو ہر گلی کوچے میں ہوتی، لیکن بڑے فسادات، ہندو مسلم فسادات کی کوئی تاریخ آپ نہیں بتا سکیں گے. انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد سے ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے. ہندو مسلم فسادات یہ کرائے گئے باضابطہ، اور جب پھر بڑے لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم آپس میں لڑ کر کے مر جائیں گے، تو آزادی کی تحریک شروع ہوئی. 1857 یہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی بھی تاریخ ہے. 1857 غدر آپ نے سنا ہوگا، جب علماء اہل سنت نے انگریزوں کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی، ایک ایسی محاذ چھیڑی کہ مدراس سے لے کر دلی تک اور پھر بنگال سے لے کر گجرات تک بڑے بڑے علماء نے اعلان کر دیا کہ انگریز یہ ظالم ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. سب سے پہلا فتویٰ آیا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں یہ تھوڑی سی تاریخ بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت کیوں ہے میں آپ کو ابھی بتا دوں گا، سمجھ میں آ جائے گی. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے کالا پانی بھیجا، انڈمان نکوبار، پوری زندگی قید کیا، وہیں ان کا انتقال ہوا، آج وہیں ان کا مزار بھی ہے. کئی علماء، تقریباً 30,000 علماء اہل سنت کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا انگریزوں نے. میرے عزیزو، ہندوستان ایسے ہی نہیں آزاد ہوا. 47 میں جا کر کے تو پھل ملا ہے. شروعات تو 1857 میں ہوئی تھی، یہ کوئی بتاتے نہیں ہیں. اور مسلمانوں نے شروعات کی تھی، کیونکہ حکومت چھینی کس سے گئی تھی؟ کس سے چھینی گئی تھی؟ ہمارے سے چھینی گئی تھی. بہادر شاہ ظفر آخر حکمران تھے، تو سب سے زیادہ حق تو ہمارا تھا، اسی لیے لڑائی شروع کی تھی، ہم سے چھینی گئی تھی یہ حکومت. یہ اور بات ہے کہ زمانہ آگے بڑھتے بڑھتے سارے یہاں کی جتنی کمیونٹیز تھیں سب کو شامل کیا گیا آزادی میں. ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، لیکن پہلا جو رول تھا وہ علماء اہل سنت کا تھا. اس وقت انگریزوں نے دیکھا کہ یہ مولوی طبقہ بہت جوش و خروش میں ہے، یہ ہماری پوری کرسیاں ہلا رہے ہیں. اس وقت انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا انگریزوں نے،
وہ یہ تھا کہ ایک قادیان پنجاب کے ایک شخص کو اٹھایا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی پرورش کی، اس کو خوب فنڈ دیا اور اس کے بعد اس کو نبی بنا کر کھڑا کر دیا. اس نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، مرزا غلام احمد قادیانی. لیکن اتفاق کی بات یہ سمجھنے، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ وہ زیادہ گمراہ نہیں کر سکا لوگوں کو، کیونکہ اس وقت تک امت مضبوط علماء کے ہاتھوں میں تھی. سبوں نے محسوس کر لیا، جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ سمجھتا تھا آخری نبی محمد رسول اللہ سے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس نے زیادہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکا. انگریزوں کا یہ طریقہ فیل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج تک بھی اس کی تنظیم قائم ہے، احمدیہ فرقہ. غلام احمد قادیانی کے وہی جھوٹے نبی کے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے جس نے جھوٹے نبی ہونے کا اپنا دعویٰ کیا. خیر، یہ انگریزوں نے اس کو بنایا تھا. اس کے بعد پھر جو سب سے بڑا مسئلہ آیا میرے عزیزوں، وہ یہ تھا کہ انگریزوں نے اپنے خاص پیسوں سے اور اپنی مالی مدد سے کچھ ایسے مدرسوں کو فنڈنگ کی، دارالعلوم دیوبند اور کئی ایسے علماء ہیں جو اس وقت شمس العلماء، قمر العلماء کے نام سے اعزاز کے ساتھ پکارے جا رہے تھے. انگریزوں کی باضابطہ ماہانہ ان کو وظیفے آ رہے تھے، یہ کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں. جہاں وہی انگریز 30,000 علماء کو شہید کر چکے ہیں، وہ ایک جگہ کے علماء کو فنڈ کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو ڈالر اور پاؤنڈ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ان کو لقب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ امت میں انہوں نے فرقہ بنایا. مجھے بتائیں آپ، اس سے پہلے نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی وہابی تھا، کوئی نہیں تھا. تاریخ مجھے نکال کر کے دکھائے. 100 سال سے پہلے اگر کوئی وہابی اور دیوبندیوں کی تاریخ یہاں ہے تو میں آج ہی تسلیم کر لوں. یہ میرا چیلنج ہے، کوئی لا کر کے دکھا دے. انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب یہاں قبضہ کیا، اس کے بعد یہ فرقہ بندی شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہوئے حالات، یہاں سے اب ایک مجدد کا کارنامہ شروع ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ہندوستان کی یہ تاریخ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ آج آپ بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں آر ایس ایس کی یہ ظلم کے پنجوں کو دیکھ کر. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ جو بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے الیکشن سے جیت کر کے آئے ہیں، لیکن اس وقت تو انگریز کوئی الیکشن نہیں تھا. وہ خود کی قبضہ کی ہوئی حکومت چلا رہے تھے، اور اگر کوئی ان کے خلاف بولتا تو اسے جیل تھی، پھانسی تھی، کالا پانی. بلکہ انگریزوں نے ایسے بھی سزائیں دی کہ انگارے جلاتے تھے اور سیدھے لا کر کے اس میں ننگے بدن لٹا دیتے تھے. جیسے کباب بھونتے ہیں، اس طرح سے یہ لوگوں کو بھون دیتے تھے. انگریزوں نے بہت ظلم کیے ہندوستانیوں پر. ایسا ڈر کا ماحول پورے ہندوستان میں، پہلی بات یہ سمجھ کر کے ڈر کا ماحول ہے انگریزوں کا. اور اس زمانے میں کہیں پر علماء کی اب کوئی ایسی باوقار جماعتیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایک ایک کو پکڑ کر کے انہوں نے شہید کر دیا. سوچیں آپ، 30,000 علماء اہل سنت، جس میں بڑے بڑے علماء کے نام ہیں، بڑے بڑے علماء کے نام، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ کفایت علی کافی، علامہ عنایت احمد کاکوروی. یہ تمام وہ علماء ہیں جو اپنے وقت کے امام کہلاتے تھے. سب کے سب سزا میں چلے گئے. سوچیں کہ عوام کس کے پاس جائے گی اس وقت، کس کے پاس جائے، اور کون حق کی بات کرنے کے لیے اٹھے گا؟ چھوٹے مولوی لوگ تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں. ارے بڑے بڑے مولانا لوگوں کو انہوں نے پھانسی دے دیا تو ہمارا کیا ہے، ہم کو تو کبھی بھی لے کے چلے جائیں. ایسا ڈر کا ماحول. اس ڈر کے ماحول میں ایک جماعت اٹھتی ہے، وہ بھی مولانا لوگوں کی، لیکن اس کو انگریز حکومت کا پورا سپورٹ حاصل ہے، پورا سپورٹ حاصل ہے. اور ان کو ماہانہ 500 پاؤنڈ، اس وقت 500 پاؤنڈ کہاں سے؟ برطانیہ سے آ رہے تھے. یہ کتابوں میں موجود ہے. بعض نے کہا 150 پاؤنڈ یا جتنے بھی پاؤنڈ آتے تھے مشاہرہ. اور ان علماء کے ذریعے سے کتابوں میں یہ لکھوایا گیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. معاذ اللہ. جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوگا. انبیاء اللہ کے نزدیک ایسے ذلیل ہیں جیسے چمار ذلیل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے.
یہ جملے لکھوائے گئے کتابوں میں، اور میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، آج بھی مارکیٹ میں یہ کتابیں موجود ہیں، اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں میرے عزیزوں، آج بھی موجود ہیں۔ لوگ ہم کو یہ تانا مارتے ہیں کہ مولوی آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، ہمیں کیا شوق ہے لڑائی کا؟ ہمارا کوئی گھر بن رہا ہے آپس کی لڑائی سے؟ عزیزان گرامی، تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی دے تو تم زندگی بھر لڑتے رہتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن ظالموں نے ایسی کتابیں لکھی، کیا ہم اپنی قوم کو ان کا چہرہ نہ دکھائیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں یہ اختلافی باتیں نہ کریں مولانا صاحب، اچھا خاصا ماحول خراب ہو جائے گا۔ کون سا اختلاف؟ یاد رکھو، جو ان سے بیگانہ ہوا وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نہیں ہو سکا، وہ میری ماں سے پیدا ہوا ہے تو بھی وہ میرا نہیں ہے۔ یہی ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے صحابہ کرام سے۔ تو جب یہ کتابیں لکھ کر کے لوگ پھیلا رہے تھے، اور پھر یہ کتاب میں یہ لکھا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ان کا علم تو، ان کے علم کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم تو پاگلوں، بچوں، جانوروں کو بھی ملتا ہے۔ بلکہ اس نے کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان کے علم کے لیے تو دلیل آئی ہے قرآن میں، لیکن نبی کے علم کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اب ماحول کو سمجھو، اب ماحول کو سمجھو۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایسے اوچھے حملے ہو رہے تھے، اور پھر سپورٹ کس کا تھا؟ انگریز گورنمنٹ کا سپورٹ تھا۔ اور حالات کیسے تھے؟ ڈر اور خوف کے۔ علماء پوری کے پورے نکالے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کالا پانی جا چکے ہیں۔ اس وقت بریلی کی سرزمین سے ایک مجدد کو اللہ اٹھاتا ہے، اور اس مجدد نے قلم سنبھالا، اور پھر ایسا دنداں شکن جواب دیا، لکھنا شروع کیا تو ان کے دانت آج تک کھٹے کے کھٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بھولی بھٹکی امت کو پھر سے جمع کیا اور کہا، اے لوگوں، یہ جو ظالم کہہ رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ مت رکھنا، بلکہ نبی کے بارے میں تم یہ کہنا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ ناموس رسالت کی حفاظت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی اس زمانے میں۔ عزیزان گرامی، آج آپ اہمیت محسوس نہیں کر رہے ہوں، اس لیے میں نے تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتائی۔ انگریز ایسے ظالم تھے کہ آپ ان کی جوتیوں کے نیچے ہندوستانیوں کے، مسلمانوں، ہندوؤں، سب کے چہروں کو رگڑتے تھے۔ کسی کو بھی راستے پر سلا کر اس کے گال پر اپنے بوٹ، اپنے شوز، اپنے جوتے رگڑتے تھے۔ یہ ان کی عادت سی تھی۔ بلکہ کئی ایسے تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ ایک انگریز اس وقت عورتوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے جاتا تھا ہندوستانی۔ ایسا ظلم تھا یہاں پر، اور ہندوستانیوں نے 100 سال بہت مشقتیں اٹھائی۔ ویسے دور میں حکومت کی سپورٹ شدہ علماء کی ایک جماعت ناموس رسالت پر حملہ کر رہی ہے، اور کسی نے اگر ان کے خلاف قلم اٹھایا ہے اور اس کا بال بھی انہوں نے بیکا نہیں کیا، اس مجدد کا نام امام احمد رضا خان ہے۔